خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، ہم خدمت ساتھیوں اور عزیز طالب علموں کی خدمت میں مبشر انجیل داؤد شمس کا سلام پہنچے۔ میرے عزیزوں، ایک اور نئے دن کے ساتھ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے، اس کے پاک نام کو مبارک کہتے ہوئے، اس کی تعریف تمجید کرتے ہوئے اس کے سامنے سربسجود ہیں اور اس کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے کیا سیکھنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ عقاب کس طرح از سر نو اپنی جوانی حاصل کرتا ہے اور ایک ایماندار کس طرح سے از سر نو عقاب کی مانند اپنی قوت، طاقت، روحانی بحالی حاصل کرتا ہے۔ آج ہم عقاب کے تعلق سے ہی سیکھیں گے، لیکن ایک فرق زاویے سے، ایک فرق اینگل سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ اگر آپ 2 حوالہ جات دیکھیں، ویسے تو یہ 30 سے زیادہ حوالہ جات ہیں کتاب مقدس میں عقاب کے تعلق سے، لیکن اس وقت صرف 2 کو دیکھیں گے۔ پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا 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 اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، استثناء کی کتاب، اس کا 32واں باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت۔ یہاں یوں لکھا ہے، جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی رہبری کی اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ آج بھی ہم عقاب کے تعلق سے ہی بات کریں گے، لیکن عقاب کو ایک فرق زاویے سے دیکھیں گے۔ ان 2 حوالہ جات میں عقاب کا استعارہ جو ہے وہ خدا نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور جو کام اس نے کیا بطور عقاب اور جن کے ساتھ کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی چنی ہوئی قوم بنی اسرائیل ہے۔ ہاں، آج ہم یہ دیکھیں گے کہ عقاب جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتا ہے۔ کچھ دیگر معلومات بھی ہم حاصل کریں گے اور پھر اسی طرح سے دیکھیں گے کہ ایک ایماندار جو ہے وہ کس طرح سے تربیت پاتا ہے، کس طرح سے خداوند کی راہوں کو سیکھتا ہے اور عقاب کی طرح گویا وہ اپنی خدمت کو سر انجام دیتا ہے۔ میرے عزیزو، بیان کیا جاتا ہے کہ عقاب پرندوں میں سب سے زیادہ طاقتور پرندہ ہے اور یہ اپنا گھونسلہ نہایت اونچے اور پرانے درختوں پر بناتا ہے، اور اونچے درختوں کی بھی ان جگہوں پر جہاں 2 یا 2 سے زیادہ بڑی شاخیں ملتی ہیں آپس میں، ان کے درمیان یہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے
اور جہاں درخت میسر نہیں ہوتے وہ چٹان پر بھی اپنا گھونسلہ بناتا ہے. پریفریبلی یعنی ترجیحاً وہ ایسی جگہوں پر جو آبادیوں سے دور ہوں، ویران جگہوں پر اور بیابانوں میں، درختوں میں، اونچے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ جہاں پانی نزدیک ہو، کوئی دریا ہو، جھیل ہو، نہر ہو، پانی نزدیک ہو، جہاں سے اس کو شکار کرنا بھی آسان ہو، جیسے پانی میں سے مچھلیوں کا شکار. عام جگہوں سے دور جہاں پبلک زیادہ نہ ہو، ایسی جگہوں پر عقاب اپنا آشیانہ یا گھونسلہ بناتا ہے. اور یہ بھی تحقیق بتاتی ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا بھر کے جتنے پرندے اپنے گھونسلے بناتے ہیں، عقاب کا گھونسلہ جو ہے وہ ان سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے، سائز کے اعتبار سے، گہرائی کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے. یعنی ایک اندازے کے مطابق 4 سے 6 فٹ گولائی میں عقاب کا گھونسلہ ہوتا ہے ایوریج میں. یہ کبھی کم بھی ہو سکتی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور گہرا بھی بہت بناتا ہے اور کئی سالوں تک یہ اسے بناتا رہتا ہے. مطلب اس میں جس کو کہتے ہیں نا رینوویٹ کرنا، اس میں کچھ تبدیلیاں لاتا رہتا ہے. لیکن 1 سے 3 ماہ کے دوران عام طور پر عقاب اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے. اور پھر جب مادہ عقاب انڈے دیتی ہے اور بچے نکلتے ہیں تو بعض بچے تو 7 سے 11 ہفتوں کے دوران ہلنا جلنا اور اپنے گھونسلے سے باہر آنا یا اس کے کناروں تک آنا سیکھتے ہیں، یا کسی نزدیکی جو گھونسلے سے منسلک جو شاخ ہوتی ہے اس پر پھدک کر باہر آنا سیکھتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے آہستہ آہستہ پھدک پر وہ واپس اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں. عقاب کس طرح سے اپنے بچوں کو اڑنا سکھاتا ہے، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے. اور وہ اس طرح سے ہے کہ زیادہ تر کردار اس میں مادہ عقاب کا ہے کہ وہ اپنے گھونسلے کو، جسے اس نے بڑی محنت سے اور بڑی دیر لگا کر بنایا ہوتا ہے، پہلے تنکے لگا کر خاردار شاخیں بھی اس میں لگائی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر پر ادھر ادھر سے اکٹھے کر کے اور گھاس اکٹھا کر کے اور پتے اکٹھے کر کے اس کے اندرونی حصے کو نرم بنایا جاتا ہے تاکہ آسانی سے اس میں رہا جا سکے، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی آسانی سے بغیر کسی مشکل کے اس میں پرورش پا سکیں. بیان کیا جاتا ہے کہ جب 7 سے 11 ہفتے اور سم ٹائمز 11 سے 14 ہفتوں کے دوران
مادہ عقاب جو ہے جب یہ دیکھتی ہے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ اب پھدکنا شروع ہو گئے ہیں، وہ گھونسلے کے کنارے تک آ جاتے ہیں، باہر تک آ جاتے ہیں، تو پھر وہ انہیں باقاعدہ اڑان کی تربیت دیتی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ وہ جب بھی آتے ہیں اپنے گھونسلے کی ایج پر، کونے پر، تو وہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی ماں یعنی مادہ عقاب جو ہے وہ اڑتی ہوئی آئے گی اور اپنی چونچ میں ان کے لیے خوراک لائے گی، کیونکہ وہ پیدائش سے لے کر 7 یا 11 ہفتوں تک یہ ان کی روٹین ہوتی ہے۔ لیکن جب مادہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے عقاب یعنی اپنے بچوں کو اڑان سکھانی ہے، تو وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ فضا میں اڑتی ہوئی آتی ہے اور وہ گھونسلے پر بیٹھتی نہیں ہے، اس کے کونے پر بیٹھتی نہیں ہے، بلکہ فضا میں ہی اڑتی رہتی ہے، اور اس دفعہ اس کے منہ میں کوئی مچھلی نہیں ہوتی، کوئی اور چیز کھانے والی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوا میں معلق رہ کر ایکسپیکٹ کرتی ہے، توقع کرتی ہے کہ خوراک کے حصول کے لیے بچے باہر آئیں، اور جب بچے باہر آتے ہیں تو ایک تو سٹوری یہ ہے کہ وہ گھونسلے کے قریب جا کر انہیں اپنے پروں پر بٹھا لیتی ہے، اور پروں پر بٹھا کر پھر وہ اونچی اڑان بھرتی ہے، اور جب کافی اوپر چلی جاتی ہے تو وہ ایک دم سے نیچے کی طرف ڈائیو کرتی ہے، اور جب ڈائیو کرتی ہے تو اس کے بچے جو ہیں وہ اس کے پروں سے گر جاتے ہیں فضا میں۔ اب چونکہ ان کو اڑنا نہیں آتا اس لیے وہ بڑی تیزی سے نیچے کی طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پیشتر کہ وہ بہت زیادہ نیچے جائیں یا بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائیں، مادہ عقاب جو ہے وہ ڈائیو کر کے نیچے آتی ہے اور فضا میں گرتے ہوئے بچوں کے نیچے آ کر انہیں پھر سے اپنے پروں پر سوار کر لیتی ہے، اور یہ عمل وہ بار بار دہراتی رہتی ہے اس وقت تک جب تک چھوٹے بچے جو ہیں ایگلیٹس جو ہیں وہ اڑنا سیکھ نہیں لیتے، یعنی فضا میں ان کو پروں پر لے جانا اور پھر اپنے آپ کو نیچے سے نکال لینا، اور پھر جب یہ دیکھنا کہ گرنے سے ان کو چوٹ نہ لگ جائے، پھر سے وہ ڈائیو کر کے نیچے آ جاتی ہے اور انہیں پروں پہ بٹھا لیتی ہے، اور بار بار اس پریکٹس کو کرنے سے بچے بالآخر اپنے پر پھڑ پھڑانا اور اڑنا سیکھ لیتے ہیں۔ ایک سٹوری تو اس طرح سے ہے، اور دوسری سٹوری یہ ہے کہ مادہ عقاب جو ہے وہ اپنے بچوں کو فضا میں ہی معلق ہو کر اڑتے ہوئے وہ انہیں اٹریکٹ کرتی ہے تاکہ وہ گھونسلے سے نکلیں، اور نکلتے نکلتے وہ ایج پر آ جائیں یعنی کنارے پر آ جائیں، اور پھر جب وہ عین اس کوشش میں ہوں کہ وہ ماں کے منہ سے اپنی خوراک لیں، وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور جب وہ پیچھے ہٹتی ہے تو بچے جو ہیں وہ فضا میں گر جاتے ہیں، اور جب وہ نیچے گرنے لگتے ہیں تو وہ پھر ان کے نیچے آ کر ان کو اپنے پروں پہ بٹھا لیتی ہے اور واپس ان کو گھونسلے کے اندر پہنچا دیتی ہے، اور یہ عمل بھی وہ بار بار کرتی ہے، اور اس طرح بھی
عقاب جو ہے وہ بچے جو ہیں ایگلیٹس جو ہیں وہ اڑنا سیکھتے ہیں۔ اب جب یہ بات یہاں بیان کی گئی ہے استثناء کی کتاب میں کہ جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا، فقط خداوند ہی نے ان کی راہبری کی اور ان کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ اب جس طرح بیان کیا گیا کہ عقاب بچوں کو اڑنا سکھاتا ہے، اسی طرح خدا نے اپنے لوگوں کو اپنی راہوں کی تعلیم دی۔ پہلے انہیں حفاظت سے رکھا، ایک خاص جگہ پر رکھا، ایک آرام دہ جگہ پہ رکھا، اور پھر انہیں اس آرام دہ جگہ سے نکالا، اور وہ ان کی زندگی میں ایسی باتیں دانستہ لے کر آیا کہ جو چیز وہ نہیں جانتے وہ اس کو سیکھ سکے۔ اس نے ان کو خطرات میں چھوڑا، لیکن جب یہ سوچا کہ یہ ختم نہ ہو جائے، وہ خود ان کے نیچے آ گیا اور دوبارہ سے ان کو پروں پر اٹھا لیا۔ یعنی خدا نے اپنے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو، مصریوں کی غلامی سے نکالنے سے لے کر کنعان پہنچانے تک مختلف حالات میں ان کو پڑھنے دیا اور اپنا ساتھ ہمیشہ ان کے ساتھ رکھا، ہمیشہ وہ ان کے ساتھ رہا، اور جیسے لکھا ہے کہ رات کو آگ کا ستون ان کی رہنمائی کے لیے اور دن کے وقت بادل ان پر سایہ کرتا تھا، تو گویا اس نے مختلف طرح کے حالات میں اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ کر سکھایا اور پھر انہیں بحفاظت ملک کنعان تک پہنچایا۔ دریا جب عبور کرنے کا مسئلہ تھا، جب ان کو پیاس لگی اور چٹان میں سے اس نے پلایا، تو گویا اس نے مختلف حالات ان پر آنے دیے اور اپنی کامل قدرت کے ذریعے ہمیشہ انہیں سنبھالا، اور اس طرح اپنی راہوں کی تعلیم دی، اور پھر اس نے موسیٰ کی معرفت اپنی شریعت دے کر انہیں یہ بتایا کہ انہیں راست بازی کی زندگی کس طرح سے جینی ہے۔ وہ یہ عمل، یہ کام عقاب کے طور پہ آج بھی اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، انہیں گوشائے راحت میں بھی رکھتا ہے اور سم ٹائمز گوشائے تنہائی میں بھی رکھتا ہے، انہیں اکیلا بھی چھوڑتا ہے، انہیں مشکلات میں بھی رکھتا ہے، یا مشکلات کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ان پر آئیں تاکہ وہ شریعت کے احکام کو سیکھ لیں۔ سو میرے عزیزو، خدا کا کلام آج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا خدا عقاب کی مانند اپنے لوگوں کی پالنا بھی کرتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے، اور انہیں اپنی راہوں پر چلنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ کاش ہم اس سے سیکھنے والے ہوں، اس پر بھروسہ کرنے والے ہوں، اس پر کامل توکل کرنے والے ہوں، امید سے اس کی طرف دیکھیں اور ایمان رکھیں کہ جو وعدے ہیں اس کے کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہ ہوں گا، کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، وہ اپنے وعدوں پر آج بھی قائم ہے۔ مختلف حالات سے اس لیے گزرنے دیتا ہے کہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ جسے بیٹا بنا لیتا ہے اس کو کوڑے بھی لگاتا ہے، اس کی تربیت بھی کرتا ہے
تاکہ حقیقی ایمانوں میں ہم خدا کے ہی رہیں، کسی اور معبود کے پیچھے نہ جائیں۔ اگر ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو رومیوں 8 باب میں لکھا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو اس کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے یا جن جن چیزوں کے ہونے کی وہ اجازت دیتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، اس میں وہ اپنے لوگوں کی تربیت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا، خطرات میں بھی اور اچھے حالات میں بھی، اور ہمیں اپنی راہوں پر چلنے کے گر بھی سکھاتا ہے۔ ہمارا خداوند ہر طرح سے ہماری حفاظت کرتا ہے، سرپرستی کرتا ہے، بچاتا ہے، چھڑاتا ہے، تربیت کرتا ہے اور اپنے لائق بننے کی توفیق بخشتا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ آج بھی اپنے لوگوں کو رہنمائی عطا فرمائے، وہ ان بھیدوں کو سمجھ سکیں کہ وہ آج بھی اپنے لوگوں کو سب کچھ مہیا بھی کرتا ہے، ان کی تربیت بھی کرتا ہے اور انہیں اپنی راہوں پر چلانے کے قابل بناتا ہے۔ خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے، ہم ان سب باتوں کو جان سکیں، پہچان سکیں کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ آمین۔